عبد الرحمن نے مرے ہوئے عباسی کمانڈروں کے کٹے ہوئے سروں پر نمک لگوایا اور انہیں سیدھا بغداد خلیفہ المنصور کے پاس بھیج دیا۔ جب المنصور نے یہ نظارہ دیکھا تو وہ اس قدر خوفزدہ ہوا کہ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، خدا کا شکر ہے جس نے میرے اور اس شیطان کے درمیان سمندر کو حائل کر دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب دنیا کے اس طاقتور ترین شخص نے، جو ان کا دشمن تھا، انہیں قریش کا شاہین یعنی فیلکن آف قریش کا لقب دیا۔ 786 میں عظیم مسجد قرطبہ یعنی گریٹ ماسک آف کارڈوبا کی بنیاد رکھی گئی، جس کا انوکھا فن تعمیر آج صدیوں بعد بھی دنیا بھر کو اپنا دیوانہ بنا لیتا ہے۔ 783 میں عباسی فوج کے 7,000 سپاہیوں نے کرمونا کے قلعے میں عبد الرحمن کا مکمل محاصرہ کر لیا۔ جب راشن اور خوراک بالکل ختم ہونے لگیں تو عبد الرحمن نے صرف 700 چنے ہوئے جنبازوں کو اکٹھا کیا۔ اس لمحے کی شدت محسوس کیجیے، سامنے ایک آگ جلوائی گئی اور انہوں نے اپنی تلوار کی میان نکال کر اس آگ میں پھینک دی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب تلوار میان میں نہیں جائے گی۔ ذرا تصور کیجیے، ایک 20 سال کا جوان شہزادہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک بھپرے ہوئے دریا میں تیزی سے تیر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں کے بالکل سامنے اس کے پورے شاہی خاندان کو ایک دعوت کے بہانے بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ پیچھے کھڑے دشمن اسے حفاظت کی ضمانت دیتے ہوئے واپس بلا رہے ہیں۔ اس کا چھوٹا بھائی ان کی میٹھی باتوں میں آ کر واپس مڑتا ہے، اور پھر اس جوان کی نظروں کے بالکل سامنے اس کے بھائی کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی ہالی ووڈ فلم کا منظر نہیں ہے، بلکہ تاریخ کی ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ آج یہ کہانی ہے عبد الرحمن اول کی، جس نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، صحرا اور سمندر پار کیے، اور یورپ کے بالکل بیچوں بیچ ایک ایسی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی جس نے آنے والی کئی صدیوں تک دنیا کو حیران کر دیا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ 750 عیسوی، یہ وہ سال تھا جب دنیا کے نقشے پر ایک بہت بڑی بھونچال آئی۔ بنو امیہ کا زوال ہو چکا تھا اور اب عباسیوں نے اقتدار پر مکمل قبضہ کر لیا تھا۔ اپنا راج پکا کرنے کے لیے عباسیوں نے امیہ خاندان کے بچے کچے افراد کو دوستی کے نام پر ایک دعوت میں بلایا اور وہاں ان کا بے دردی سے قتل عام کیا۔ لیکن اس خون کی ہولی سے خلیفہ ہشام کا پوتا عبد الرحمن کسی نہ کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ بھاگنے کے دوران ہی دریائے فرات کے کنارے عباسیوں نے انہیں گھیر لیا تھا، جہاں ان کے بھائی یحییٰ کا بے رحمی سے قتل ہوا۔ اس ایک دردناک سانحہ نے ایک ایسی تاریخی داستان کو جنم دیا جو تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے ایک انتہائی خطرناک جان لیوا سفر۔ یہ عام سفر نہیں تھا۔ عبد الرحمن نے اپنے ایک انتہائی وفادار خادم بدر اور چند رشتہ داروں کے ساتھ مل کر ان عباسیوں کے جاسوسوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی اور براعظم پر براعظم عبور کیے۔ وہ بڑی تیزی سے پیلسٹین سے ہوتے ہوئے مصر پہنچے اور پھر وہاں سے پورے شمالی افریقہ کو پار کرتے ہوئے آخرکار آج کے موروکو میں اپنی والدہ کے قبیلے نفسا بربرز تک جا پہنچے۔ ہر قدم پر موت کا سایہ تھا، ہر نئے شہر میں پکڑے جانے کا ڈر، لیکن منزل کچھ اور ہی مقرر تھی، اور وہ منزل تھی الاندلس، یعنی سمندر پار حسین و جمیل اسپین کا علاقہ۔ لیکن رکیے، الاندلس اس وقت کوئی جنت نہیں تھا۔ وہاں پہلے سے ہی ایک آگ لگی ہوئی تھی، ایک شدید خانہ جنگی۔ عربوں کے کیسی اور یمینی قبائل آپس میں لڑ لڑ کر مر رہے تھے۔ اب اس بے حد بکھرے ہوئے سیاسی ماحول میں عبد الرحمن نے ایک ماسٹر اسٹروک کھیلا۔ اس نے خود سامنے آنے کے بجائے اپنے وفادار بدر کو آگے بھیجا تاکہ اس قبائلی لڑائی کا فائدہ اٹھایا جا سکے، اور بدر نے وہاں جا کر بالکل یہی کیا۔ اس نے اپنی سمجھداری سے شامی اور یمینی کمانڈروں کو اس نئے شہزادے کی حمایت پر راضی کر لیا۔ تو آخر کار سپٹمبر 755 عیسوی میں عبد الرحمن الاندلس کے ساحل المنائکیر پر اتر ہی آئے۔ یہ صرف ایک عام سی آمد نہیں تھی، یہ ایک طوفان کا پیش خیمہ تھا جس نے اگلے ہی سال ہونے والے ایک بہت بڑے تصادم کی بنیاد رکھتی تھی۔ اور وہ تصادم تھا مئی 756 عیسوی کی مشہور جنگ مسارہ۔ عبد الرحمن کے سامنے تھے الاندلس کے طاقتور گورنر یوسف الفہری۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ چیز دیکھیے، جنگ شروع ہونے سے ٹھیک پہلے ان کی اپنی فوج میں ایک افواہ پھیل گئی۔ افواہ یہ تھی کہ شہزادے کے پاس ایک بہترین تیز جنگجو گھوڑا ہے اور اگر ہم ہارنے لگے تو یہ آسانی سے بھاگ نکلے گا۔ اب یہاں جو نفسیاتی حربہ استعمال ہوا وہ لاجواب تھا۔ عبد الرحمن نے فوراً اپنے اس شاندار گھوڑے کو ایک مقامی سردار کے خچر سے بدل لیا،
پیغام صاف تھا، یا تو فتح ملے گی یا یہیں مریں گے، بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور کیونکہ ان کے پاس کوئی باقاعدہ جھنڈا نہیں تھا تو ایک سبز پگڑی کو نیزے پر باندھ دیا گیا، جو آگے چل کر اندلس کے امیدز کا سرکاری نشان بن گئی۔ اس حیران انگیز اسٹریٹجی نے قرطبہ پر انہیں ایک فیصلہ کن فتح دلوائی۔ جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ کہ قرطبہ جیتنے کے بعد بھی داستان ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اب ٹکرایا جانا تھا وقت کی دو سب سے بڑی عالمی سپر پاورز سے۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا خطرہ آیا سیدھا بغداد سے۔ عباسد خلیفہ المنصور اس نئی امید ریاست کو کسی حال میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ 783 میں عباسی فوج کے 7000 سپاہیوں نے کرمونا کے قلعے میں عبد الرحمن کا مکمل محاصرہ کر لیا۔ جب راشن اور خوراک بالکل ختم ہونے لگیں تو عبد الرحمن نے صرف 700 چنے ہوئے جنبازوں کو اکٹھا کیا۔ اس لمحے کی شدت محسوس کیجیے، سامنے ایک آگ جلوائی گئی اور انہوں نے اپنی تلوار کی میان نکال کر اس آگ میں پھینک دی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب تلوار میان میں نہیں جائے گی۔ پھر انہوں نے قلعے کے دروازے کھولے اور ایک اچانک حیران کن حملہ کر کے اس عباسی فوج کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس فتح کے بعد جو قدم اٹھایا گیا وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ عبد الرحمن نے مرے ہوئے عباسی کمانڈروں کے کٹے ہوئے سروں پر نمک لگوایا اور انہیں سیدھا بغداد خلیفہ المنصور کے پاس بھیج دیا۔ جب المنصور نے یہ نظارہ دیکھا تو وہ اس قدر خوف زدہ ہوا کہ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، خدا کا شکر ہے جس نے میرے اور اس شیطان کے درمیان سمندر کو حائل کر دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب دنیا کے اس طاقتور ترین شخص نے، جو ان کا دشمن تھا، انہیں قریش کا شاہین یعنی فیلکن آف قریش کا لقب دیا۔ لیکن مصیبتیں ابھی بھی ٹل نہیں گئی تھیں۔ 777 میں خطرے کا رخ تبدیل ہوا۔ زاراگوزا شہر کے کچھ باغی گورنروں نے یورپ کے سب سے طاقتور عیسائی بادشاہ یعنی فرینکس کے حکمران شارلمین کو اندلس پر حملے کی دعوت دے ڈالی۔ شارلمین ایک لامحدود فوج لے کر پہنچا، لیکن یہ پوری سازش اس وقت دھری کی دھری رہ گئی جب ان باغیوں کے سردار سلیمان نے آخری وقت پر آ کر شہر کے دروازے کھولنے سے ہی انکار کر دیا۔ شہر کے اندر داخل نہ ہو پانے کی وجہ سے شارلمین کو مجبوراً واپس پلٹنا پڑا۔ اس واپسی کے دوران تاریخ کا ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ پیرینیز کے اونچے پہاڑوں میں رونسیوالیس کے مقام پر مقامی باسک جنگجوؤں نے غارت لگا کر شارلمین کے ہراول دستے کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ یہ واقعہ اتنا اثر انگیز تھا کہ بعد میں بالکل اسی پر مشہور فرینچ نظم سانگ آف رولینڈ لکھی گئی، جو آج بھی یورپ کی تاریخی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے 36 کا ہندسہ۔ یہ نمبر بہت اہم ہے۔ عیسائی خطرہ ٹالنے کے بعد 783 میں عبد الرحمن واپس لوٹا تاکہ زراگوزا کے ان باغیوں کا حساب چکایا جا سکے۔ 36 منجنیقوں یعنی کیٹاپرٹس کا لگاتار استعمال کرتے ہوئے شہر پر ایسا خوفناک حملہ کیا گیا کہ زراگوزا کی مضبوط سفید گرینائٹ کی دیواریں ٹوٹ کر بکھر گئیں اور یہ بغاوت ہمیشہ کے لیے کچل دی گئیں۔ عبد الرحمن محض ایک جنگجو نہیں تھا، بلکہ اس کا اصل کمال تو ان تعمیرات اور منصوبوں میں چھپا تھا جنہوں نے آنے والی صدیوں کے لیے الاندلس کی تصویر ہی بدل کر رکھ دی۔ اور یہ چیزیں بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہیں کہ کس طرح ایک جنگی علاقے کو ایک انتہائی فعال اور مہذب ریاست میں بدلا گیا۔ شمالی افریقہ کے بربرز اور غلاموں پر مشتمل 40,000 سپاہیوں کی ایک وفادار فوج کھڑی کی گئی۔ پورے الاندلس میں سڑکوں، پلوں اور نہروں کا ایک ایسا عظیم الشان جال بچھایا گیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ اور پھر 786 میں عظیم مسجد قرطبہ یعنی گریٹ ماسک آف کارڈوبا کی بنیاد رکھی گئی، جس کا انوکھا فن تعمیر آج صدیوں بعد بھی دنیا بھر کو اپنا دیوانہ بنا لیتا ہے۔ لیکن ان تمام شاندار کامیابیوں کے پیچھے دلوں کو چھو لینے والی ایک اداسی بھی چھپی تھی۔ قرطبہ میں اس نے اپنے دادا کے دمشق والے محل کی یاد میں رصافہ محل تعمیر کروایا۔ وہاں اس نے کھجور کا ایک اکیلا درخت لگایا، جو اسے اپنے اس بکھرے ہوئے گھر کی یاد دلاتا تھا جو اب کبھی واپس نہیں ملنا تھا۔ اس تنہا درخت کو دیکھ کر اس نے ایک بے حد جذباتی نظم لکھی، جس میں اس درخت کو بالکل اپنی طرح ایک اجنبی زمین کا تنہا مسافر قرار دیا۔ ایک عظیم سلطنت کا بانی اندر سے کتنا تنہا تھا، یہ درخت اس بات کا ثبوت تھا۔ 788 میں اس عظیم حکمران کا انتقال ہو گیا،
ذرا سوچئے، ایک اکیلا انسان جو موت کے منہ سے کسی طرح بچ نکلا تھا، صرف اپنی ذہانت اور بے پناہ عزم سے یورپ کے دل میں ایک ایسی تہذیب کی بنیاد رکھ گیا جس نے صدیوں تک دنیا پر راج کیا۔ کیا انسانی تاریخ میں ایسی بقا اور ہمت کی کوئی اور مثال ڈھونڈی جا سکتی ہے؟ یہ آنے والے وقتوں کے لیے ایک ایسا سوال ہے جس پر سوچنا تو بنتا ہے۔